لیکن آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے جیسے آپ نے فرمایا دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس پہ اس کے اثرات نہ ہوں. سو یہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ کس طرح سے بات آگے بڑھے گی اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو اس وقت جو لگ رہا ہے ایران کے لیے ایک ایگزسٹینشل ایشو یہ بن چکا ہے، کیونکہ اگر ان کی مفاہمت امریکہ اور ایران کی ہو بھی جائے تو جب تک اسرائیل چین سے نہیں بیٹھتا ایران کو اپنے وجود کا خطرہ ہے. اور یہ بات صاف جو ہے اسرائیل نے نیتنیاہو نے بھی کہہ دی ہوئی ہے، اور امریکہ بھی ان باتوں کی وہ کرتا ہے انڈورسمنٹ. اور پھر آپ دیکھیے اگر شخصی لیول پہ تو ٹرمپ صاحب کے مڈ ٹرم پولز آ رہے ہیں اور آئے تھے وہ یہ کہہ کے کہ میں جنگ ختم کراؤں گا، اور انہوں نے یہ ایسی جنگ شروع کی جو کہ انہوں نے شروع کی، ان پہ مسلط نہیں کی گئی، انہوں نے جنگ مسلط اور جس کی. کا جواز بھی نہیں بنتا تھا. جواز اسرائیل کا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہمیں ماریں گے، اس خدشے کے اس پہ انہوں نے ان پہ چڑھائی کر دی، اور اس چڑھائی کے ساتھ جو ہے امریکہ نے ان کا بچانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو پھر وہ کیا ہے، شعر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. تو اب یہ تلک ہی جا رہی ہے. اچھا نائلہ صاحبہ، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں ایرانی سپریم لیڈر ان کا بیان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر یہ خطہ جو ہے وہ زیادہ اچھے سے پروان چڑھے گا یا زیادہ اچھے سے چل سکتا ہے، اور اس خطے میں کسی غیر ملکی کی اجازت نہیں ہے. ایک تو ان کا بڑا واضح میسج ہے تمام جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، تمام جو گلف ممالک ہیں ان کے لیے بھی، اور دوسرا ان کا جو میسج ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا واضح ہے کہ امریکہ کے بغیر بھی اب وہ اس خطے کو چلا کر دکھائیں گے، تاکہ جو جتنے ممالک کے پاس ابھی تک ان کے اڈے موجود تھے وہاں پر اب اڈے نہیں ہونے چاہیے. دوسرا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے وہ بھی ہمیشہ کی طرح اپنے بیان دیتے وقت سوچتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز اب جو ہے وہ آبنائے ٹرمپ بن چکی ہے، اور اس کے اوپر جو بندش ہے اس سے انہوں نے ایران کی کمر توڑ دی ہے اور ایران کو انہوں نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے. ان کی معیشت جو وہ اس وقت ختم ہونے پر پہنچ چکی ہے، ان کی معیشت لڑکھڑا نہیں رہی بلکہ ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکی ہے. اب جو یہ بیانات ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر فوجیں بہت پہلے اتار دینی چاہیے تھی ایران کے اندر. تو لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ انہیں فیس سیونگ ایران دے دے کہ آپ فاتح ہیں، جو کہ وہ کہہ بھی چکے ہیں، برملا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ بس یہ ماننا ہوگا ایران کو کہ ہم فاتح ہیں، اور اگر ایران اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی، امریکہ بھی کسی صورت پر یہ جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے بیانات کی صورت میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیا کوئی بات بن بھی سکتی ہے؟ دیکھیے بیانات ہمیشہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران جان بوجھ کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسری سائڈ کو سائیکولوجیکل وارفیئر چل رہا ہوتا ہے لفاظی کے تھرو. اس کو آپ کو جو ہے ذرا بڑا محتاط ہو کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ ٹرمپ صاحب نے مئی میں چین جانا ہے، اور ہرمز سے زیادہ تر مال چین کا گزرتا ہے، امریکہ کا نہیں گزرتا. امریکہ کا بہت کم مال جاتا ہے یہاں سے، یعنی اگر 20% امریکہ کا ہے تو 70% چین کا ہے. سو میرے خیال میں وہ چین کو بھی سافن کرنے کے لیے بیفور ہز وزٹ یہ ہرمز پہ جو ہے انہوں نے بلاکیڈ کیا. ایران نے تو نہیں کیا، بٹ ایران جو ہے وہ عمان سے مل کے اسٹریٹ آف ہرمز، کیونکہ یہ دونوں ہرمز اسٹریٹ کے لٹرل اسٹیٹس ہیں، تو ان کو مل کے اگر یہ ٹول جیسے پیناما میں بھی ہے، سویز میں بھی ہے، اور باقی جگہوں میں بھی ٹول لیا جاتا ہے، کس حد تک لیا جاتا ہے یہ نیگوشیٹ اچھا کیا جا نالے سکتا صاحب، ہے. ابھی یہ جس طرح یہ پوائنٹ آپ بھی ریز کر رہی ہیں، چائنا کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے اس معاملے کو سلجھا کے آئیے گا، اور مڈ ٹرم الیکشن میں بھی چند ہی ماہ باقی رہ چکے ہیں. ایک اور چیز کہ جو صدارتی لیوریج ہے 60 دن تک وہ اپنی مرضی کی جو جنگ کو جاری رکھا انہوں نے، اس کے بعد 1 مئی سے آنورڈ، جس طرح آج 1 مئی ہے، کانگریس کے ریزسٹنس کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑے گا. 2 روز پہلے بھی جو پیٹ ہیکسس سے انہوں نے سوال پوچھے بڑے ویلڈ تھے. ایک تو یہ کہ جوہری ہتھیار
तैयारों को तबाह करने की बात की गई, फिर जोहरी खतरे की वजह से दोबारा उन पर हमला किया गया, आबने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए नेवल ब्लॉकेट लगा दिया गया। तो वक्त तो बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के पास भी कम लग रहा है, तो इस कम वक्त में वो सवाल फिर वही है कि कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं जिसकी तैयारी बज़ाहिर दिखाई दे रही है अपने बहरी बेड़ों की सूरत में, दीगर साजो सामान की सूरत में, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सूरत में, या फिर आपको लगता है कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो कारगर साबित हो जाएंगे और कोई रास्ता निकल पाएगा? देखिए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास ही वक्त कम नहीं है, नेतन्याहू के पास भी कम है। उसके खिलाफ उस करप्शन के चार्जेस हैं और उनकी जो अदालत है उसने 2 महीने का इनको टाइम दिया है। फैसला पहले हो जाना था, लेकिन फिर अदालत ने व्हाटएवर रीजन उनका फैसला 2 महीने एक्सटेंड किया है। तो नेतन्याहू चाहता है कि जितनी तबाही वो इन 2 महीनों में कर ले, क्योंकि एक दफ़ा उसके ऊपर फैसला हो गया तो उसने जेल चले जाना है, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। तो वो चाहता है कि उससे पहले इतनी तबाहकारी कर ले कि उसको मुल्क में लोगों को ध्यान ही ना रहे कि उसके ऊपर कोर्ट केसेस क्या चल रहे हैं। दुरुस्त।